دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. ایک نشہ شراب, دوسرا موسیقی گانے بجانے, تیسرا عورت زنا بدکاری. یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب. اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں, تم عورت کی تعریفیں کرو گے, تم شراب کی تعریفیں کرو گے, تم نشے کی تعریفیں کرو گے, تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے. اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ, بولو نا, اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے, کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ کتنی سی کمی ہو, کچھ بھی نہیں ہوگی نا. تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے, تاکہ تم شراب سے نکلو, تاکہ تم شباب سے نکلو. شباب سمجھتے ہو؟ شباب کا مطلب عورت زنا بدکاری, اس بکھیڑوں سے نکلو, اپنے رب کو پہچانو. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے. اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی, ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے, اللہ کا تعارف کرواتے. یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے, اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا, تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ, نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے. ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ تو خیر ایک مذاق ہے, بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے, کوئی کرتا ہے. اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, آدم علیہ السلام کے ذریعے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو. اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو, تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں. یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی, ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں, نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں, اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے قصے ہیں. میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی, نہ اللہ کو پڑی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ اللہ ہی بتائے گا نا, یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے, ہم فرما بردار بن جائیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر, جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو, اس کی نافرمانی کرتے ہو, اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا, اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ
خوش ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے, اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں, جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں. اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے, کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے, یہ وہ خود بتاتا ہے یا آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی, فرض کرو آپ نے کیا کر لی, میری دعوت کی, فرض کرو. اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے, مفتی صاحب کو برگر پسند ہے, مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے, تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, مشورہ چل رہا ہے. ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ. مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی, ٹھیک ہے,